Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Waqar Ali from Punjab Group of Colleges. आप तमाम स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर की क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूँ। आज से हम सेकेंड ईयर का जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 जो सा है याद रखिएगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन और ये देखेंगे कि वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अगर हम फर्स्ट ईयर में से सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा डिफाइन करें तो हमें पता चलता है कि सॉफ्टवेयर की बेसिक 2 टाइप्स थी, जिसके बारे में कहा गया था कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को जब सब कैटेगराइज करते हैं तो उसमें एक टाइप आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के तमाम रिसोर्सेज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। याद रखिएगा, अब वो तमाम के तमाम जब रिसोर्सेज की बात कर रहा है तो उसमें तमाम के तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज और तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज शामिल होते हैं। अब यहां तक अगर हम बात करें तो अभी तक हमें 2 बातें कंफर्म हुई हैं। एक बात ये कि जी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट्स अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरी बात ये कि जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं चाहे आपके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, उन तमाम को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहां तक बात क्लियर होगी। यहां पर भी पहले 2 पॉइंट्स में उसने जो डिस्कशन किया उसने क्या कहा है? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर दूसरे पॉइंट में वो बात करता है मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। यहां पे हमने डिस्कशन कर लिया है कि रिसोर्सेज का मतलब यहां पर क्या है। रिसोर्सेज का मतलब यहां पर तमाम के तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं और तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं। देन उसके बाद कहता है अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। याद रखिएगा, कहता है कि हमने जो इंस्ट्रक्ट करना है कंप्यूटर को, हमने जो कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर से, हमने कंप्यूटर से जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है, बेसिकली उसकी इंटरेक्शन किसके जरिए होगी? हमारी कंप्यूटर सिस्टम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान होता है, जो कि इंटरेक्शन करवा रहा होता है यूजर की कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ताकि जब यूजर कोई कमांड दे तो उसके बिहाफ पर उस कमांड को ऑपरेट करते हुए कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवाना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। बात क्लियर हो रही है? यहां पर मैंने क्या बात की है कि जी यूजर का काम क्या है? कमांड देना। किसको? कंप्यूटर को, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है अगर सेंटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो याद रखिएगा आपका कंप्यूटर सिस्टम कभी भी वर्किंग नहीं कर सकता। आप बात करें फर्स्ट जनरेशन से लेकर अब तक के मल्टीपल जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमने देखे हैं, कहता है तमाम के तमाम कंप्यूटर सिस्टम्स को जब ऑपरेट किया जाता है तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही किया जा रहा होता है। पहले कमांड लाइन इंटरफेसेस आपके आते थे, उससे पहले आपकी असेंबली और 0 और 1 मशीन लैंग्वेज के जो से ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको स्विचेस के जरिए ऑपरेट किया जाता था वो एग्जिस्ट करते थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने क्या किया? इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को एनहेंस करना शुरू किया, इसमें बेहतरी लानी शुरू की और हमने क्या किया? उसे यूजर फ्रेंडली बनाते गए। पहले इसे इस्तेमाल करते थे प्रोफेशनल्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लेमैन्स ने। और आज देखें, आज एक आम इंसान, एक आम आदमी भी कंप्यूटर सिस्टम को इजीली इस्तेमाल कर सकता है। आज के दौर में एक आम इंसान, एक लेमैन भी कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्हेंसमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बेहतरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है जिसे इस्तेमाल करना आज के दौर में आसान से आसान तर होता जा रहा है।
याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कहा जाता है कि इसका बेसिक ताल्लुक आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है। इसको कंट्रोल करना, मैनेज करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कहता है याद रखिएगा कैन नॉट रन एनी प्रोग्राम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहता है? कहता है कि जी अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कंप्लीट सिस्टम यूनिट तो मौजूद है, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन इसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, याद रखिएगा कि अगर किसी किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं कर सकता, आपका कंप्यूटर सिस्टम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करना किसका काम है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। यूजर ने जो इंस्ट्रक्शन देनी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने खुद लेकर फिर क्या करना है? हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करना है कि आप ये टास्क परफॉर्म कर दें, और फिर आपका हार्डवेयर वो टास्क परफॉर्म कर देता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तमाम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है उनको मैनेज करता है। फिर इसके बाद हमने बात की कि जी वो करता है कि जी आपके जितनी भी कम्युनिकेशन है यूज़र की कंप्यूटर के साथ वो करवाता है। और लास्ट में हमने बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो याद रखिएगा कभी भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को रन नहीं कर सकते, यानी कि आपका कंप्यूटर सिस्टम किसी किस्म की वर्किंग के काबिल नहीं होगा। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और इसकी डेफिनेशंस और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के हवाले से। देखते हैं क्या कहती है डेफिनेशन। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सबसे पहली बात वो क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, जो कि सबसे पहला काम क्या कह रही है? जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर रही है। यानी कि आपके जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेट करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। क्योंकि हम अभी देख के आए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम तमाम के तमाम रिसोर्सेज को देखना है। वो रिसोर्सेज आपके हार्डवेयर भी हो सकते हैं और वो रिसोर्सेज आपके सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की जब बात करें तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम जो एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा है, तो वो कौन से जो से सॉफ्टवेयर हैं, तो वो पता चलता है कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। डेफिनेशन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। सेकंड थिंग क्या है? वही बात कि बेसिकली ये क्या करवाता है? कम्युनिकेट करवाता है यूजर को किसके साथ? कंप्यूटर सिस्टम के साथ। यानी कि यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है किसको? यूजर को। किसके साथ? कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, ताकि यूजर हार्डवेयर के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन कर सके, कोई ना कोई उसे टास्क बताए और आपका हार्डवेयर जो उनसे उस टास्क को परफॉर्म करके आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दे। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे एक लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है यूजर को और हार्डवेयर को कि आप आपस में कम्युनिकेट कर लें डायरेक्टली। याद रखिएगा कभी भी यूजर जो उनसे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। हमेशा यूजर ने जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है, हमेशा यूजर ने जो भी कमांड देनी है वो किसे देनी है? ऑपरेटिंग सिस्टम को देनी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो टास्क किससे परफॉर्म करवाना है? वो कंप्यूटर हार्डवेयर से परफॉर्म करवाना है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब कहते हैं कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो आजकल के बहुत ज़्यादा जो कॉमनली यूज्ड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें विंडोज़ टॉप ऑफ द लिस्ट है। ये आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप्स पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, आजकल टैबलेट्स वगैरह में भी इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन फिर इसके अलावा लिनक्स, यूनिक्स है। और आज के दौर में बात की जाए तो आजकल हम स्मार्टफोन यूजर्स बन चुके हैं, तो स्मार्टफोन्स के अंदर आपका जो एंड्रॉयड्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे के सारे
آپ کے بہت زیادہ یوز ہونے والے آپریٹنگ سسٹم ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینڈرائڈ جو ہے اس کا ہر سنگل ورژن جو ہے وہ کیا ہے آپ کا, وہ سارا کا سارا ایک سنگل آپریٹنگ سسٹم کی ایگزامپل بن سکتے ہیں. اب یہاں پہ ذرا گرافیکل ریپرزنٹیشن دیتے ہیں جو کہ ڈیفینیشن میں دیکھ کے آئے ہیں. سب سے پہلی بات کہتے ہیں ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کا. یعنی کہ ہارڈ ویئر کی لیئر سب سے انٹرنل لیئر ہوتی ہے جس کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. اب کہتا ہے آپریٹنگ سسٹم کا کام کس کو مینیج کرنا ہے؟ ہارڈ ویئر کو. اس کے بعد ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو اس کے اوپر انسٹال ہوں گے, یہ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ ہارڈ ویئر کے ساتھ ڈائریکٹلی ایپلیکیشن سافٹ ویئر انٹریکشن نہیں کر سکتے. اب یہاں پر ایک چیز آپ کو اور سمجھ میں آئے گی کہ سب سے اینڈ لیول پہ یوزر ہے, پھر ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے, پھر آپریٹنگ سسٹم ہے, پھر ہارڈ ویئر ہے. یہاں تک بات کلیئر ہوگی. ہارڈ ویئر کو کمانڈ کون دے گا؟ آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم کی کمانڈ دو جگہ سے آ سکتی ہے. یہاں پر سینٹر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایپلیکیشن سافٹ ویئر نہ ہو, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ کسی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو یوز کر رہا ہو اور وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کس کو سروسز کا بتا رہا ہوگا؟ آپریٹنگ سسٹم کو. اور آپریٹنگ سسٹم کس سے پرفارم کروائے گا ٹاسک؟ ہارڈ ویئر سے. یا دوسرا آپشن کیا ہے؟ یوزر ڈائریکٹ کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا؟ آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ, اور آپریٹنگ سسٹم اپنا ٹاسک کس سے پرفارم کروائے گا؟ ہارڈ ویئر سے. یعنی کہ اگر صرف آپریٹنگ سسٹم کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو آپ کا کمپیوٹر سسٹم کبھی ورکنگ کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ یاد رکھیے گا جب تک آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی ایپلیکیشن سافٹ ویئر آپ انسٹال نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وداؤٹ سسٹم سافٹ ویئر اسپیشلی آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کین ناٹ بی رن. کمپیوٹر کو کبھی ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا, کمپیوٹر کبھی ورکنگ نہیں کر سکتا, کمپیوٹر کبھی بھی آپ کے ٹاسک کو پرفارم نہیں کر سکتا. لہذا آپریٹنگ سسٹم وہ واحد ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو کیا کروا رہا ہوتا ہے؟ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے, رن کروا رہا ہوتا ہے, آپ کو تمام کی تمام سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہوگی. یہاں پر دیکھ لیں, پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں, ہارڈ ویئر کو انسٹرکٹ کون کرے گا؟ آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم کو انسٹرکشن کہاں سے آ رہی ہوگی؟ ایپلیکیشن سافٹ ویئر سے یا یوزر سے. الٹیمیٹلی اگر ایپلیکیشن سافٹ ویئر سے آ رہی ہے تو تب بھی یوزر ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو دے گا, پھر آپریٹنگ سسٹم اور پھر ہارڈ ویئر کو. یاد رکھے گا یہ جتنا بھی آپ کا کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے اٹس اے ڈمپ مشین. کیوں کہتا ہے؟ جب تک یوزر کوئی انسٹرکشن نہیں دیتا, جب تک انسٹرکٹ نہیں کرتا, جب تک کمانڈ نہیں دیتا, آپ کا ہارڈ ویئر کوئی بھی ٹاسک پرفارم نہیں کرتا. اور ہارڈ ویئر تک آپ کی جو بھی کمانڈ آ رہی ہوتی ہے وہ آپریٹنگ سسٹم پہنچا رہا ہوتا ہے, اور اس کے آپریٹنگ سسٹم کو جو کمانڈ مل رہی ہوتی ہے یوزر ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے ذریعے مل رہی ہوتی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہوگی. امید ہے کہ ڈیفینیشن کو اب آپ نے کلیئرلی دیکھ لیا ہوگا. اب ہم موو کرتے ہیں ٹورڈز نیکسٹ بورڈ اور دیکھتے ہیں کہ جی جو ٹاسک پرفارم کرنے ہوتے ہیں آپ کے آپریٹنگ سسٹم نے, ان میں مین ٹاسک آپ کے کون سے ہیں, جو میجر ٹاسک آپ کے ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. چلیں موو کرتے ہیں ٹورڈز نیکسٹ بورڈ. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ہم بات کریں گے ٹاسک پرفارمڈ بائی آپریٹنگ سسٹم. یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم مینلی کون کون سے ٹاسک پرفارم کرتا ہے, کون کون سے کام سر انجام دیتا ہے, ان کی بات کریں گے. اب ذرا یہاں پہ بات کیجئے گا, سب سے پہلی جو بات ہے اس کا کیا کہتا ہے؟ لوڈ اینڈ ایگزیکیوٹ ایپلیکیشن اینڈ سسٹم سافٹ ویئر. اب ہم نے یاد رکھیں ایپلیکیشن سافٹ ویئرس کے بارے میں تو ہم نے لاسٹ ڈائیگرام میں ڈسکس کر لیا ہے کہ کیا ہو رہا تھا کہ جی آپ کا سب سے لوور لیئر جو سی آ رہی تھی ہارڈ ویئر کی آ رہی تھی, پھر اس سے اوپر آپ کی آپریٹنگ سسٹم آ رہی تھی, اس سے اوپر ایپلیکیشن سافٹ ویئر آ رہے تھے, اور پھر یوزر انٹریکشن کر رہا تھا. اب یہاں پہ اس نے بات کیا کی ہے, کہتا ہے لوڈ کروائیں ایپلیکیشن سافٹ ویئرس کو بھی اور سسٹم سافٹ ویئرس کو بھی. یاد رکھیے گا سسٹم سافٹ ویئر میں آپریٹنگ سسٹم از ون ٹائپ آف سافٹ ویئر, اٹس اے ون کائنڈ آف سسٹم سافٹ ویئر. بات کلیئر ہوئی؟ اس کے علاوہ بھی 3 ڈفرنٹ ٹائپس ایگزسٹ کرتی ہیں سسٹم سافٹ ویئرس کے اندر, اور آپریٹنگ سسٹم ان 3 جو سسٹم سافٹ ویئرس کی ٹائپس ہیں ان کو بھی لوڈ اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. بات کلیئر ہوئی؟ ان کو لوڈ کرواتا ہے, ان کو ایگزیکیوٹ کرواتا ہے, جہاں جہاں انہیں کسی سروسز کی ضرورت ہوتی ہے آپریٹنگ سسٹم وہ تمام کی تمام سروسز انہیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہوئی. پھر بات کرتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ, کہتا ہے کنٹرولز
the operation of main memory and storage device. یہ بلٹ نہیں ہے, بلٹ ذرا فرسٹ وانی, controls the operation of main memory and storage device. اب دوسری مین چیز کیا کہتا ہے, جتنے بھی آپریشنس پرفارم کرتے ہیں آپ کی مین میموری اور آپ کی اسٹوریج ڈیوائسز, وہ ساری کی ساری مینیج کون کر رہا ہوتا ہے, کنٹرول کون کر رہا ہوتا ہے, آپ کا آپریٹنگ سسٹم. ذرا غور کیجئے گا, ایگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے ورڈ ڈاکومنٹ پہ جب اوپن کر کے ٹائپ کرنا شروع کیا تو فوری طور پہ آپ کا ڈیٹا سٹور نہیں ہوتا پرماننٹ پہ. وہ کہاں پہ سٹور ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, وہ آپ کی مین میموری کے اندر لوڈ ہوتا جاتا ہے, سٹور ہوتا جاتا ہے, اور تب تک مین میموری کے اندر یا ریم کے اندر رہتا ہے جب تک کہ آپ یوزر خود اسے کسی پرماننٹ سٹوریج ڈیوائس پر سٹور نہیں کرتے. اب ہوا کیا کہ آپریٹنگ سسٹم کا کام یہاں پر کیا ہے, کہتا ہے جب میں نے ڈیٹا رائٹ کرنا یا ٹائپ کرنا شروع کیا ورڈ کے ایڈیٹر کے اندر, تو ہوا کیا کہ آپریٹنگ سسٹم یہ کنٹرول کرے گا کہ جی مین میموری کے اندر یہ ڈیٹا کس لوکیشن پہ جا کے سٹور ہوگا, یہ بتانا کس کا کام ہے, آپریٹنگ سسٹم کا. یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم ہی کنٹرول کر رہا ہے کہ جی مین میموری کی کس لوکیشن کے اوپر آپ کا ڈیٹا جا کر اس وقت سٹور ہو رہا ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب آپ اسے کنٹرول ایس یا سیو ایز کمانڈ کے ذریعے اسے پرماننٹ سٹوریج ڈیوائس یعنی کہ ہارڈ ڈسک ہو سکتی ہے, کسی یو ایس بی ڈرائیو کے اوپر ہو سکتا ہے, کسی آپ کی آپٹیکل ڈرائیو کے اوپر ہو سکتا ہے, جب اس کے اوپر سٹور کرنا چاہیں گے تو آپریٹنگ سسٹم پھر اگین آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. وہ آپ سے پوچھے گا کہ اگر ہارڈ ڈسک ہے تو اس کی کس ڈرائیو پہ جا کے آپ نے سٹور کرنا ہے, اگر یو ایس بی ہے تو اسے کس نام سے سٹور کرنا ہے, اگر آپٹیکل ڈسک پہ سٹور کرنا ہے تو کس نام سے اس فائل کو سٹور کرنا ہے. اور پھر جب آپ لوکیشن بتا دیتے ہیں تو اس لوکیشن کے اندر کن کن جو سے سیکٹرز پر, کن کن جو سے آپ کے پاتھ کے اوپر جا کے اسے سٹور کرنا ہے یا ٹریکس کے اوپر جا کے سٹور کرنا ہے, یہ ساری چیزیں مینیج کرنا کس کا کام ہے, آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا. یعنی کہ کمپلیٹ مین میموری کو کنٹرول کرنا, یہ سٹوریج پوائنٹ آف سے بات کر رہا تھا, اور پھر آپ کی جتنے بھی سٹوریج ڈیوائسز ہیں جو پرماننٹ سٹوریج ڈیوائسز ہیں ان کو کنٹرول کرنا اور مینیج کرنا کس کا کام ہے, آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام. پھر آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کی جو مین میموری ہے وہ کیا ہے, وہ ٹیمپریری سٹوریج ہے. اگر اس کے اوپر وہ فل ہوتی رہے تو ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ کمپلیٹ میموری کیا ہو چکی ہوگی, فل ہو چکی ہوگی. کہتا ہے اس چیز کا ٹریک رکھنا کہ کون سی مین میموری کے اندر فائلز یا ایسا ڈیٹا جو کہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے اسے وہاں سے ریموو کرنا بھی کس کا کام ہے, آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا. یعنی کہ بار بار آپ کی ریم کو ریفریش کرنا تاکہ وہ ڈیٹا جو کہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے وہ وہاں سے ریموو کیا جا سکے, یہ بھی کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, آپ کا آپریٹنگ سسٹم کنٹرول کر. جی تھرڈ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. کہتا ہے مینیج فائلز اینڈ فولڈرز آن اے سٹوریج ڈیوائس. کیا بات کر رہے ہیں, جتنے بھی ہم فائلز بناتے ہیں, جتنے بھی ہم فولڈرز بناتے ہیں, ان تمام کے مینجمنٹ کس کا کام ہے, آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام. کیسے, کس طرح مینیج کرتے. فار ایگزامپل ایک فائل میں نے لکھی کمپیوٹر سائنس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی, دوبارہ نوٹ پیڈ اوپن کیا, دوبارہ فائل میں نے بنائی کمپیوٹر سائنس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اور سیم لوکیشن پہ کہا کہ اسے سٹور کر دیں. تو یاد رکھے گا آپریٹنگ سسٹم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا. وہ کہے گا کہ آپ کی نیم جو دو فائلز کے ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں, سیم ہو گئے ہیں, لہٰذا آپ انہیں چینج کریں. ادروائز کیا ہوگا, جو پہلے سے موجود فائل ہے, ایگزسٹنگ فائل ہے, اس کو کیا کر دیا جائے گا, ریپلیس کر دیا جائے گا. تو لہٰذا آپ کو یہ مینیج کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ کے پاس یہ فائل پہلے سے موجود ہے اس نام کے ساتھ, آپ کیا کریں, جو نئی فائل بنا رہے ہیں اس کا نام کیا کر لیں, چینج کر لیں. سیم یہی چکر آپ کا یا یہی سٹانس جو سے آپ کا کس کے ساتھ ہوتا ہے, فولڈرز کے ساتھ ہوتا ہے. کہ جی آپ کیا کرتے ہیں, ایک فولڈر بنایا کسی ایک نیم کے ساتھ, سیم نیم کے ساتھ دوسرا فولڈر بنایا تو پرابلم ہوگی. وہ کہے گا آپ دو فولڈرز کا نیم سیم نہیں رکھ سکتے. اب یہاں پر ایک اور بات, کیا ہم سیم نیم کی فائل ملٹیپل فولڈرز میں رکھ سکتے ہیں, تو بالکل رکھ سکتے ہیں. ملٹیپل ڈرائیوز میں رکھ سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں.
لہٰذا یہاں سے ایک چیز تو ہمیں کلیئر ہوئی کہ جی فائلز یا فولڈرز ان کو مینیج کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. اور آپریٹنگ سسٹم یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں مینیج کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک فولڈر کے اندر آپ دوسرے کے اندر تیسرے کے اندر چوتھا فولڈر بھی آپ بنا سکتے ہیں, اس کی اجازت آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک فائل جو ہے وہ کتنے سائز کی ہوگی اس کو مینیج کرنا بھی کس کا کام ہوتا ہے؟ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہوتا ہے. بات کلیئر ہوگی یہاں تک؟ نیکسٹ چلتے ہیں آپ کے. پھر لکھتا ہے جی مینیج آپریشنز آف ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. ان پٹ ڈیوائسز کون سے آپریشن پرفارم کرتے ہیں؟ وہ فار ایگزامپل کی بورڈ ہے, وہ ماؤس ہے, یا کوئی اور آپ کی پوائنٹنگ ڈیوائس ہے, اسکینر ہے, فار ایگزامپل آپ کے میگنیٹک کارڈز ہیں, جو بھی چیزیں ہیں ان تمام کو مینیج کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام. آپ دیکھیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں, یو ایس بی پورٹ کے ذریعے کی بورڈ لگا رہے ہیں, یو ایس بی پورٹ کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں کی بورڈ کے ساتھ ماؤس یا کوئی اور ڈیوائس اٹیچ کر رہے ہیں. کہتا ہے ایک ہی پورٹ پہ میں نے فرسٹ ٹائم کیا کیا کی بورڈ لگایا, دوسرے ٹائم پہ میں نے کیا کیا ماؤس اٹیچ کر دیا. کہتے ہیں ان سب کو ڈفرینشیٹ کرنا, مینیج کرنا کس کا کام ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. پھر کی بورڈ کے ذریعے ہم ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, ماؤس کے ذریعے ہم پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کے سگنلز کو ریسیو کر کے اسے ایگزیکٹ ٹرانسلیٹ کرنا, کنورٹ کرنا تاکہ اس کا ایگزیکٹ آپریشن پرفارم ہو سکے. یہ کس کا کام ہے؟ آپ کا آپریٹنگ سسٹم. یعنی کہ مینیج کر رہا ہے بہترین طریقے سے تمام کے تمام ان پٹ ڈیوائسز کو. اسی طرح آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ آپ نے ڈیٹا جب لکھا تھا تو کیا ہوا؟ بائنری لینگویج میں کنورٹ ہو کے یا مشین لینگویج میں کنورٹ ہو کے 0-1 کی فارم میں آپ کے میموری کے اندر سٹور ہوا تھا. دوبارہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ایگزیکٹ آپ کی اسی فارم میں جو کہ آپ نے ٹائپ کیا تھا سامنے ڈسپلے کروانا کس کا کام ہے؟ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام. یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم ہی وہ مین سافٹ ویئر ہے جو کہ کیا کر رہا ہے؟ سم ٹائم لوڈ کر رہا ہے, سم ٹائم کنٹرول کر رہا ہے, سم ٹائم مینیج کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ اگر دیکھیں گے تو میں نے کیا کیا ہے, کوشش کی ہے کہ سامنے بورڈ پہ وہ مین ورڈز جو کہ کیا ہے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں, انڈر لائن کیے ہوئے ہیں, وہ اسی لیے کیے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ جی سم ٹائم یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لوڈ, سم ٹائم کنٹرول, سم ٹائم مینیج, پرفارم, ڈیٹیکٹ, پرووائڈز. یہ جتنے بھی ورڈز ہیں یہ سارے کے سارے بیسیکلی کیا آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ کمپیوٹر یہ تمام کے تمام ٹاسک ود دا ہیلپ آف آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتا ہے. اس کا مطلب ہے مین ٹاسک کون پرفارم کروا رہا ہے؟ آپ کا وہ سافٹ ویئر جو کہ سسٹم سافٹ ویئر کی ٹائپ کا حصہ ہے, اور وہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم. نیکسٹ چلتے ہیں, کہتا ہے پرفارمس نیٹ ورک آپریشنز. آپ دیکھیں ہم بڑے آرام سے کیا کرتے ہیں, نیٹ ورک کیبل لگائی, کنیکٹ کیا اور انٹرنیٹ یا باقی جو بھی نیٹ ورک سروسز ہیں انہیں استعمال کرنا شروع کر دی. کہتا ہے بیک اینڈ پہ تمام کی تمام چیزوں کو مینیج کرنا. کیسے؟ فار ایگزامپل آپ کے نیٹ ورک کے اوپر بہت سے یوزر ہو سکتے ہیں, ان میں سے کس کو ایکسیس ملنی چاہیے, کس کو نہیں ملنی چاہیے, یہ کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. پھر جو آپ شیئر کر رہے ہیں وہ کس کس کو شیئر کرنا چاہیے, کس کس یوزر کو ملنا چاہیے, اس کو مینیج کرنا کس کا کام ہے؟ کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کا جو سے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. پھر نیٹ ورک کے درمیان کسی قسم کا فیلئر آ جاتا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ کر کے اسے ٹھیک کرنا کافی حد تک کس کا کام ہے؟ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم آپ کے نیٹ ورک کے اوپر دو جو ڈیوائسز ہیں ان کے نیٹ ورک ایڈریسز کیا ہو جائیں؟ سیم ہو جائیں, اس کو بھی کنٹرول کر کے مینیج کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام. لہٰذا یہاں سے یہ پتا چلا کہ جتنے بھی نیٹ ورک آپریشنز ہیں, چاہے اس میں نیٹ ورکنگ میں آپ شیئرنگ کر رہے ہیں, آپ کوئی چیز ایکسیس کر رہے ہیں, ایکسیس کرنے کے بعد اس کو موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو موڈیفائی کرنے کی پرمیشنز آپ کو موجود ہے یا نہیں ہے, آپ کو ملتی ہیں یا نہیں ہیں, آپ اسے موڈیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ وہ آپ کا کس کا ہے؟ نیٹ ورک آپریشنز کا. اور یہ نیٹ ورک آپریشنز کنٹرول کرے گا آپ کا آپریٹنگ سسٹم. یہاں تک بات کلیئر. پھر کہتا ہے ڈیٹیکٹ ہارڈ ویئر فیلئر. اگر کسی قسم کا بھی ہارڈ ویئر فیلئر ہو گیا, فار ایگزامپل آپ کے جو نیٹ ورک کارڈ ہے اس نے کام کرنا شروع کر دیا, تو یہ میسج کنوے کرنا
یہ بتانا کہ یہ نیٹ ورک کارڈ آپ کا ٹھیک کام کر نہیں رہا، یہ کس کا کام ہے؟ آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم کس طرح بتائے گا؟ وہ ڈیٹیکٹ کرے گا، یعنی کہ ہر کچھ ٹائم کے بعد وہ آپ کی ڈیوائسز کو، آپ کے ہارڈ ویئر کو ڈیٹیکٹ کرتا رہتا ہے کہ یہ کیا پراپرلی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر یہ پراپرلی کام نہیں کر رہے تو پھر یوزر کو انٹیمیٹ کرنا کہ اس ہارڈ ویئر میں کوئی پرابلم ہوگی ہے، لہٰذا اسے ریپلیس کیا جائے یا اسے ٹھیک کیا جائے. بات کلیئر ہوئی؟ اور لاسٹ میں کہتا ہے پرووائڈ سیکیورٹی یوزنگ لاگنز اینڈ پاسورڈ. کہتا ہے آپریٹنگ سسٹم بہت لوور لیول پہ ایک آپ کو لاگنز اور پاسورڈ کے ذریعے سیکیور کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب لاگنز اور پاسورڈ بیسیکلی کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی اوریجنلی آپ کے کمپیوٹر سسٹم کے اندر جب آپ بوٹ کرواتے ہیں، آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہوتا ہے ریم کے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سے وہ ڈیمانڈ کرے گا کمپیوٹر سسٹم کو یوز کرنے کے لیے کہ آپ کا جو لاگ ان نیم ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کا یوزر نیم ہے اور جو بھی آپ کا پاسورڈ ہے وہ انٹر کریں، تاکہ میں آپ کو الاؤ کر سکوں کہ آپ جو سے اس کمپیوٹر سسٹم کی سروسز جو سی ہیں وہ استعمال کر سکیں. اور یہ جو سیکیورٹی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، یہ کون سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے؟ آپ کا آپریٹنگ سسٹم. یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اب ذرا غور کریں، کچھ چیزیں میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں، اگین بتا رہا ہوں. لوڈ، کنٹرول، مینیج، پرفارم، ڈیٹیکٹ، پرووائڈ، یہ وہ ورڈ ہیں جس کے ذریعے آپ ان چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کیا کرواتا ہے؟ لوڈ کرواتا ہے، ایگزیکیوٹ کرواتا ہے. آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے؟ مینیج کرتا ہے. مینیج کیا کرتا ہے؟ ہارڈ ویئر ریسورسز کو کرتا ہے، سافٹ ویئر ریسورسز کو کرتا ہے، نیٹ ورک آپریشنس کو کرتا ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو کرتا ہے. اب یہ دیکھیں ملٹیپل چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، آپ زیادہ آسانی سے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو سالو کر سکتے ہیں، اسے رائٹ اپ کر سکتے ہیں. پھر پرووائڈ کرتا ہے سروسز، ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کرتا ہے، نیٹ ورک کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، نیٹ ورک آپریشنز پرووائڈ کرتا ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور لاسٹ میں فار ایگزامپل اگر ہارڈ ویئر فیلئر ہو جائے تو اسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے، تاکہ یہ بتا سکے یوزر کو کہ جی ہارڈ ویئر میں کوئی نہ کوئی فیلئر ہو چکا ہے، لہٰذا آپ اسے ریپلیس کریں، یا اگر ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہ سب بھی بتا سکیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.